الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پالک۔ پالک جو ہے وہ وٹامنز اور منرلز کا ایک خزانہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر پالک کی نیوٹریشن پر بات کریں گے کہ اس کے اندر کیا کیا اجزاء ہیں، اس کے فوائد پہ بات کریں گے اور اس کے نقصانات پر، اس کی احتیاط پر بھی بات کریں گے۔ پالک کے اندر بہت کم کیلریز ہوتی ہیں۔ اس کے اندر وٹامن اے ہے، اس کے اندر وٹامن کے ہے، میگنیز ہے، فولیٹ ہے، میگنیشیم ہے، آئرن ہے، کاپر ہے، وٹامن B6 ہے، وٹامن ای ہے، کیلشیم ہے، پوٹاشیم ہے، وٹامن سی ہے، اور اس کے اندر مزے کی بات یہ کہ 91% جو ہے اس کے اندر پانی ہے۔ اس کے اندر پروٹین ہے، کاربوہائیڈریٹس ہے، شوگر بہت تھوڑی ہے، فائبر اس کے اندر کافی مقدار میں ہے، 2.2 گرام ہے، اور فیٹس ہے تھوڑی مقدار کے اندر۔ تو اس طرح پالک جو ہے وہ آئرن اور فولاد سے یہ بھرپور ہے۔ پالک میں جو ریشہ ہوتا ہے وہ فائبر سے بھرپور ہوتا ہے، جو اینٹی آکسیڈنٹ میں تبدیل ہوتا ہے۔ اس میں موجود فولک ایسڈ، وٹامن B9 حاملہ خواتین کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ پالک میں آئرن، فولاد وافر مقدار میں ہوتا ہے جو ہیموگلوبن بنانے میں مدد کرتا ہے، اور وہ عضلات میں آکسیجن پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ پالک میں موجود کیلشیم ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ پالک میں موجود لیوٹین ایک خاص جز ہوتا ہے جو موتیا اور نظر خراب کرنے والے عوامل کے خلاف لڑنے میں مدد کرتا ہے۔ پالک اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے جو جلد کے سیلز کو صحت مند رکھتا ہے۔ جلد کو لچکدار رکھنے میں کولاجن کا اہم کردار ہوتا ہے جو پالک میں موجود ہوتا ہے، اور یہ چہرے کی جھریوں کو بھی روکتا ہے۔ پالک میں موجود وٹامن اے جلد کو سوکھے پن، چنبل، یہاں تک کہ کیل مہاسوں کے خلاف لڑنے میں نمی پیدا کرتا ہے۔ پالک میں موجود دو اجزاء MgDG اور SQDG یہ پائے جاتے ہیں جو کینسر کی افزائش کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ ایک اسٹڈی میں ان اجزاء نے ایک خاتون میں نہ صرف ٹیومر کی رفتار سست کرنے میں مدد کی بلکہ ٹیومر کی سائز کو بھی کم کیا۔ کئی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ پالک سے پروسٹیٹ کینسر جو ہے اس کے خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے، اور پھر یہ سبزی چھاتی کے کینسر میں بھی مدد فراہم کرتی ہے، اور اس سے قوت مدافعت، امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے۔ پالک کو زیادہ ابالنے کے لیے ہمیشہ بھاپ دے کر پکائیں۔ اگر پالک کو زیادہ ابال کر پکائیں گے تو اس میں وٹامنز اور منرلز جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو زیادہ بہتر یہ کہ کچی پالک کھائیں، سلاد کے طور پر کھائیں۔ اب آتے ہیں اس کے نقصانات کی طرف۔ نقصانات میں یہ کہ تھائرائیڈ والا مریض جو ہے اس کو نہ کھائے، جوڑوں کے درد والا مریض جو ہے وہ نہ کھائے، اگر گردے کے اندر پتھری ہے تو وہ مریض بھی اس کو نہ کھائے۔ اب جو مزاج ہے قانون مفرد اعضاء کے حساب سے خشک گرم ہے، اور باقی طب یونانی والے اس کو جو ہے وہ سرد مزاج تصور کرتے ہیں۔
تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوں گے۔ اس طرح کی مفید ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔